کچھ دن بعد پھر آیا بڑا خوش ہو کے اور کہنے لگا اللہ کے پیارے رسول بیٹا بھی آیا جانور بھی آیا اور ساتھ کافروں کے جانور بھی لے آیا بیٹا. یہ ان کلمات کی کیا ہے تاثیر ہے اور برکت ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات اور بتائے. فرمایا کہ جو ان کلمات کو صبح پڑھے گا تو شام تک کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا, شام کو پڑھے گا تو صبح تک کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا. جس صحابی نے یہ روایت بیان کی اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی, لوگ گور گور کے دیکھنے لگے کہ حدیث وہ بیان کر رہے ہیں کہ حادثے سے بچے گا, خود حادثے کا شکار ہے. تو صحابی نے جب دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں اور یہ میرے ٹانگ کی وجہ سے اس پہ شک کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے ایسے کو جو برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ. انہوں نے کہا تم پہ تمہاری مار ہوئے, میری ٹانگ کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ جس دن میری یہ ٹانگ کٹی تھی اس دن میں یہ کلمات کہنا بھول گیا تھا. جس دن میری ٹانگ کٹی تھی اس دن میں یہ کلمات کہنا بھول گیا تھا. اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مطلب ایک کافر نے کہا, ان کے بارے میں روایتیں تو ایک روایت میں یہ ہے کہ کافر نے یہ کہا کہ یہ سخت اس کے پاس شیشی میں زہر تھا, کہتے ہیں یہ بڑا سخت زہر ہے جو آدمی اس کو پی لے وہ بچتا نہیں. تو حضرت عمر فاروق نے وہ ساری کی ساری شیشی پی, ایک روایت میں یہ. اور دوسری روایت میں یہ کہ اس نے کہا یہ اتنا سخت ہے, ممکن ہے دو واقعات ہوں, یہ اتنا سخت زہر ہے کہ یہ جس زمین پہ گرا دیا جائے وہاں کوئی پاؤں رکھے تو پاؤں رکھنے سے ایک انسان مر جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے کہ اتنا سخت زہر ہے کہ جہاں زمین پہ پاؤں رکھے آدمی وہاں بھی انسان نہ بچے. انہوں نے ساری کی ساری چیزیں الٹے لی پی, کچھ نہیں ہوا, یہ کلمات پڑھ. اور اس طرح خالد بن ولید ان کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ ان کے سامنے کافر نے ذکر کیا کہ میرے پاس اس شیشی میں ایسا زہر ہے جو اس کو پی لے وہ پھر بچتا نہیں, بڑا سخت ہے, ایک قطرہ بھی اگر اندر جائے تو انسان مر جاتا ہے. انہوں نے یہ کلمات پڑھ کے ساری کی ساری چیزیں الٹے لی, ان کو کچھ نہیں ہوا. وہ کلمات کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ تبارک و تعالی کے نام کی برکت سے کہ جس کے نام کی کوئی برکت حاصل کر لے تو پھر اس کو کوئی چیز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, نہ زمین میں نہ آسمان میں. کلمات کا مفہوم ہے. اور ایسے ہی تیسرے کلمات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, یہ کوئی پڑھ لے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے, واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم آخر وهو العظیم الحکیم. آخری جو آیات ہے وہ پڑھ لے. جو آدمی صبح پڑھے گا تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں. شام کو پڑھے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے. اور فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی. پھر جو انسان صبح کو پڑھے اور شام تک پورے دن میں کسی وقت اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا کرے گا, مفت میں شہادت کی موت عطا کرے گا. اور جو آدمی رات کو پڑھے اور صبح تک دنیا سے جائے تو اللہ اس کو بھی شہادت کی موت عطا کرے گا. صرف ہم سیکھنے والے ہوں, یاد کرنے والے ہوں. لیکن آج کل وفاق المدارس والوں نے تو بڑوں کے لیے بھی دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنے کے کورس شروع کیے ہیں. لیکن صرف یہ کہ ہمیں شوق ہو, ذوق ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو, اس کے دین کی محبت ہو, اور یہ کہ بنیادی تعلیمات حاصل کرنا فرض ہے. 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کس طرح گزارے, ہمیں وضو کے, نماز کے, کاروبار جو ہم کر رہے ہیں, کاروبار یا جس شعبے سے ہم متعلق ہیں اور شعبے کے ضروری مسائل کا پتہ ہونا یہ فرض ہے. کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. بہت سارے اہم عبادات کے اندر ہمیں فرائض کا پتہ نہیں, واجبات کا پتہ نہیں,
پھر نماز میں کس چیز سے سجدہ فرض ہوتا ہے، سجدہ سہو فرض ہوتا ہے، کس چیز سے فرض نہیں ہوتا. تعدیل ارکان کیا ہے نماز میں؟ تعدیل ارکان ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہم سمجھاتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے نہیں ہیں. رکوع سے جب رکوع کے لیے چلے جائیں تو واپس اٹھتے نہیں ہیں رکوع سے، اسی رکوع سے نیچے سجدے میں جاتے ہیں. تو ظاہر ہے رکوع سے کھڑا ہونا اور 2-3 سیکنڈ کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہو جائے پھر 2-3 سیکنڈ اس طرح رہے، یہ واجب ہے. اتنی دیر کھڑا رہنا واجب ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور تو کھڑے نہیں ہوتے، اور اگر کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا بھی کھڑے نہیں ہیں، جا رہے ہو تو اوپر کی طرف جا رہے ہو تو نہیں چلے جاتے، واجب کو چھوڑ جاتے ہیں. اور جو واجب کو چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوتی. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں سجدہ کرتے ہیں اس طرح دیکھیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، پھر خاص کر سردیوں میں وضو کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اور مشقت برداشت کر لیتے ہیں. مشقت بس اوقات پانی ٹھنڈا ہوتا ہے وضو کر لیتے ہیں، گھر سے چل کے آتے ہیں اور کوئی اپنی ریڑھی کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی مزدوری کرتے ہوئے اسے چھٹی کر لیتا ہے اور انہی کپڑوں میں پسینے کی حالت میں آ کے وہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن نماز جو ہے کیا ہوتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی، رد ہوتی ہے. کیوں؟ کہ بیچ میں واجب چھوڑا ہوتا ہے. حالانکہ ایک سجدے سے ہو جائے یوں سیدھا بیٹھ جائے، سیدھا بیٹھ جائے اور سیدھا بیٹھے تو 2-3 سیکنڈ تک رہے، 2-3 سیکنڈ تک بیٹھا رہے، اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے چلا جائے. یہ واجب ہے. اگر یوں سجدہ کرے تو اس طرح سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی کہ بیچ میں اس نے واجب چھوڑا. اس لیے تو اس نے رکن اچھی طرح ادا نہیں کیا، واجب چھوڑا ہے بیچ میں. تعدیل ارکان یہ واجب ہے، واجب چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز ہوئی نہیں، وہ خوش ہونے میں نماز پڑھی. تو یار ہماری اپنی نماز کی جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی کی نماز کا 4تھائی حصہ، کسی نماز کا 10واں حصہ قبول ہوتا ہے، باقی نماز قبول نہیں ہوتی. اور کسی کی پوری نماز کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے، اگر اللہ فرض کی ادائیگی کی وجہ سے اس کو سزا سے بچائے، لیکن فرض کا جو اجر ہے اسے تو معلوم ہو، اور اللہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. میں نے نماز فرض کیسے کی اور تو نے ادا کیسے کی؟ بدبخت آدمی، میں نے ایسے نماز فرض کی تھی جیسے تو پڑھتا تھا. اللہ کی ڈانٹ ڈپٹ کا کیا جواب دیں گے پھر؟ اور فرائض کا اتنا اجر ہے وہاں، آدمی جو ہے نا وہ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، اس اجر سے محرومی ہو جائے گی. کتنی ہی چیزیں ہیں نماز کے اندر جو واجب ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں پہ سجدہ سہو واجب ہو چکا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسی بنیادی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ ہے بیچ میں، سارے قرآن کا ترجمہ، اور اتنا گرامر کہ آدمی اسے قرآن کو حدیث کو سمجھ سکے. ضروری مسائل، ایسا کورس وفاق کل مدارس والوں نے شروع کیا ہے عام لوگوں کے لیے. 2 سال ہے، 10 نہیں، 8 نہیں، 6 نہیں، 4 نہیں، 2 سال ہے. اس میں بڑی عمر کے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر قسم کے، اور بہت ساری جگہوں میں اس پہ عمل ہو رہا ہے. میں نے تو اس کا پہلے بھی اعلان کیا تھا. اگر کوئی اس کے لیے تیار ہوتا ہے تو چلے، یہ سال تو گزر گیا، 3-4 مہینے رہتے ہیں. شوال سے شروع ہوتا ہے، شوال سے، اور رجب پہ ختم ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو تیار ہیں وہ پھر نام لکھا دے. ہمارے پاس تو ویسے بھی ادھر جیسے سال 23 مفتی ہیں. ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے چھوٹی سی مسجد سے اور پسماندہ علاقے سے جو کورس بڑے بڑے مدارس کراتے ہیں، بڑے بڑے مدارس، دینی اسپیشلسٹ جس کو کہا جاتا ہے علماء کی اصطلاح میں، وہ اللہ ہم سے وہ کام ادھر لے رہے ہیں. اور اس سال 23 مفتی ہیں ہمارے پاس. تو ہر سال مفتی ہوتے ہیں، کبھی 15، کبھی 17، کبھی 20، کبھی کم از کم 10، اتنے تو ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے پاس مدرسین کی کمی تو نہیں ہے. اگر کوئی تیار ہوتا ہے تو انشاءاللہ شوال سے ہم شروع کر دیں گے. یہ فرض ہے، بنیادی تعلیمات کا حاصل کرنا فرض ہے. اللہ کے ہم پوچھ ہوگی اور جواب اگر نفی میں ہوگا تو پھر پکڑ ہوگی. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جس چیز کے لیے میں نے بھیجا تھا میرے دین پہ عمل کرنا، میرے دین پہ عمل کرنا. تم نے سیکھا نہیں. دین آدمی سیکھتا ہے، آتا ہے تو پھر عمل کرتا ہے. دین انسان کو آتا نہیں، پھر عمل کیا کرے گا؟
ضروری مسائل سے تو عاری تھا، ضروری مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا، تیری نماز بھی خراب تھی، تیری ہر عبادت خراب تھی، تیرا کاروبار خراب تھا، تو جب قرآن کے ترجمے کا اللہ کیا کہتا ہے، کیا مطالبہ کر رہے ہو، پتہ ہی نہیں تھا، اور گیا میں تو دنیا میں گیا اسی لیے تھا کہ میرے دین کو، دین کی بنیادی چیزوں کو، ضروری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کر لے، اس لیے گیا تھا، تو نے میرے دین کو سمجھا تھا، میرے دین پہ عمل کیا تھا۔ کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ تو اس لیے وفاق المدارس ہے، یہ بنیادی تعلیمات اور ضروری باتیں جن کا سیکھنا فرض اور ضروری ہے، اللہ کے یہاں پوچھو گی، پکڑو گی، وہ کورس شروع کیا کم از کم 2 سال کا، تو اس کے لیے جو تیار ہو پھر نام لکھا دے۔ بہرحال ایک تو لا حول ولا قوت کی فضیلت بیان ہوئی، دوسرا بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور ساتھ سورہ حشر کی آخری آیات ان کی فضیلت اور فوائد بیان ہوئے۔ دوسرا جو آدمی گھبراہٹ میں مبتلا، خوف میں مبتلا ہو، دشمن کا خوف ہے، درندے کا خوف ہے، کوئی بھی خوف ہے، حکمران کا خوف ہے، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھے۔ صحابہ کرام نے غزوہ احد میں کتنے زخمی ہوئے تھے، کتنے صحابہ کرام زخمی ہوئے تھے، اور 70 دوسرے شہید ہوئے تھے۔ تو کافروں کو خیال ہوا یار ہم نے غلطی کی کہ ہم نے ان کو صفایا نہیں کیا، ان کا صفایا کرنا چاہیے تھا، ہم خواہ اسی طرح چلے آئے۔ پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ دوبارہ جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، ان کو صفایا کرتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب پتہ چلا، زیادہ صحابہ تو ایمان والے تھے، وہ یہ جب خبر انہوں نے سنی، رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ اب وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ یہ جب چل پڑے، کافی آگے گئے، اور یہ ورد کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھتے ہوئے گئے۔ دشمن پہ اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ دشمن واپس آنے کی جرأت نہیں کر سکا، اور وہاں انہوں نے تجارت کی، تجارت سے بڑا سارا نفع کمایا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ میں لوٹ آئے، اللہ نے بچا لی۔ تو جو گھبراہٹ میں مبتلا ہو، خوف میں مبتلا ہو، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہیں، لیکن کتنے مختصر کلمات۔ ایسے ہی جو آدمی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو، اور ذہنی پریشانی میں آدمی کسی بھی سبب سے مبتلا ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہے، تنگی ہے، قرض ہے، کبھی کسی کی باتیں سن کے، جیسے آج کل عام تکلیف یہی ہوتی ہے، باتیں سن کے، کیونکہ آج کل مسلمان کا کام رہ گیا غیبت کرنا، جو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا سے بھی غیبت کرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، باتیں کرنا، پس پش باتیں کرنا۔ اور جب آدمی کو پتہ چلتا ہے، اور خاص کر ایسے آدمی کی طرف سے جس سے آدمی کی توقع نہ ہو، وہ میرے خلاف اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اس قسم کی، تو ذہنی پریشانی ہوتی ہے۔ اب ذہنی پریشانی سے نجات کے لیے کیا چیز ہے؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور یہ وظائف قرآن بتا رہے ہیں، 7 وظائف کے پڑھنے کا بھی حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ قرآن میں اس کا فائدہ بھی خود بتا رہے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں تو مبتلا تھے، رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پہ شکر ادا کرتے تھے، لیکن شیطان جب ایک دن بیوی کے سامنے حقیق کے روپ میں ظاہر ہوا، اور اس نے کہا کہ میں تیرا شوہر بیمار ہے، اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں پیسے نہیں لوں گا، فری علاج کروں گا، ایک شرط ہے کہ تم پھر یوں کہو، کوئی بتائے، کوئی پوچھے کہ کس طرح شفا ملی، تو تم کہو فلانے حکیم نے شفا دی، فلانے حکیم نے شفا دی۔ اگر شفا دینے والی ذات تو اللہ کی، اللہ کی۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات بتائی، وہ سمجھ گئے یہ حکیم نہیں تھا، انسان نہیں تھا، شیطان تھا۔ بیوی پہ بڑے غصے ہوئے اور کہنے لگے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا، تجھے میں 100 درے ماروں گا۔ شیطان نے میری بیوی کو ایسی بات کیسی کہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، پھر اس وقت ایوب علیہ السلام کے ذہنی تکلیف ہوئی، ذہنی تکلیف بڑی۔ نبی کو سب سے زیادہ جو ذہنی تکلیف پہنچی ہے وہ کسی کی بے دینی سے، کسی کی طرف سے بے دینی سے، شرک سے، کفر سے، نبی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے یہ ذہنی تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس سے مجھے نجات دے۔ اللہ تبارک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو سے نجات دے دی، قرآن کے الفاظ نجات دے دی۔ ایسے کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مصیبت میں، اور مصیبت کے وقت وہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، ترمذی شریف کی روایت غالباً رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو ہے ہی مصیبت زدہ آدمی کے لیے، اور جو آدمی بھی اس کی ورد کرے گا، کثرت سے ورد کرے گا، بڑی سے بڑی مصیبت سے اللہ اس کو نجات دے دے گا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ یہ کلمات نہ پڑھتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو رہائی عطا فرمائی۔ یہ ایسے کلمات ہیں۔ بہرحال اور بھی اس کے علاوہ بھی اور وظائف ہیں، اور ہمارے دین کی تعلیمات بڑی جامع معنی ہیں، اگر ان پہ ہم عمل کریں تو دعائیہ کلمات بھی ہوتے ہیں۔ دعائیہ جہاں سے بچتا ہے وہاں ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں اور اس میں دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اللہ تبارک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بعض بھائی وہ فلسطین کے لیے چندے کے سلسلے میں آئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین والوں پہ آج کل بڑے مظالم ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاد نہیں کر سکتے تمہاری مجبوری ہے تو کم از کم یہ ہمیں مالی مدد کو پہنچاؤ، جس سے ہماری دوائیاں ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہو، ہمارا کوئی جو ہے وہ رہائشی کا جو ہے نا کیمپوں کا وہ انتظام ہو۔ تو ظاہر ہے یہ حکمت کی چیز ہے۔ آج مسلمان خود ایک کام نہیں کر سکتا، سارے تو ایسا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ خود نہیں کر سکتے اور جو کرتے ہیں ان کے پیچھے ہی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی جب خود ایک کام نہیں کر سکتے ہو، نیکی کا کام ایک آدمی اگر ہمت کرتا ہے اور اس کے لیے نکلتا ہے تو باتیں تو کم از کم نہ کرو، اور اس طرح جو ہے وہ کسی کو نیک کام کرنے سے مت روکو، نیکی سے کسی کو روکنا، اس سے قرآن نے بتایا ہے، قرآن نے کہ یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے، قتل سے بھی۔ تو بہرحال وہ ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، ایک اس گیٹ میں ہوگا، ایک اس گیٹ میں ہوگا۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ آج فلسطین والے جو پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں، دوائیوں کو ترس رہے ہیں، سر چھپانے کی جگہ کو ترس رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا مزوں میں ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اور نہیں کر سکتے تو مالی تعاون کر رہے ہیں، باروں کے ساتھ دل کو کھول کر تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر عطا فرمائے۔